اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں، آپ اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. یو اسٹینڈ نو ویئر. یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، شہریار افریدی صاحب نے کل کہا ہے. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے. وہ پیرامیٹرز آئین میں ترمیم کے ذریعے سے ہوئے تھے، وہ ترامیم ایکٹ کے ذریعے سے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سی سی آئی نے کر دیا تھا کہ کس صوبے کو کتنا فنڈ ملے گا، ٹیررزم کا کیا رول ہوگا. سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی اور پوری سپریم کورٹ بیٹھ گئی وہ ملٹری ٹرائلز کو دیکھنے کے لیے. اسی وقت پیرامیٹرز طے ہو گئے تھے کہ ملٹری آپریشن کے لیے کیا پیرامیٹرز رکھے جائیں گے. سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ آف آرڈر یہ تھا جناب اسپیکر کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت، پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ اس ایمان کو، اس ایشو کو لے آئیں. 2 مرتبہ پہلے عسکری قیادت سینٹ آ چکی ہے، سینٹ میں ہول سینٹ کو بریف کر چکی ہے. اس ایوان میں بھی عسکری قیادت آ چکی ہے، اس ایوان میں انہوں نے بھی ان کیمرہ بریفنگ دی ہے. یہ ایوان جیسا بھی ہے، جسے بھی لوگ بیٹھے ہوں، سٹرینجر ہی صحیح بٹ ایوان ہے. کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. یہ سپریم ہے. ہم چاہتے ہیں باوجود سٹرانگ ریزرویشنز کے کہ سٹرینجرز بیٹھے ہیں، ان ریزرویشنز کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی بالادستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایمان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر رکھا ہے کہ وفاقی حکومت جو روز آتی ہے، جس نے کسی بھی پوائنٹ پہ بھی اس پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا، چاہے وہ بیرونی ممالک کے سربراہان کا وزٹ ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، کوئی بھی، اس مرتبہ ہم چاہیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہی قیادت دوبارہ آ کے اس پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دے اور اس کے بعد میں کارروائی ہو، اور جو کارروائی ہو وہ ایوان کے مشورے کے ساتھ ہو. اس کے بعد اب آتے ہیں جو جناب اسپیکر اس ریزولوشن پہ. یہ ریزولوشن ہمیں دکھایا گیا، ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں نے ان کو یہ کہا، میں ایک پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنا چاہ رہا ہوں. جناب اسپیکر، کچھ ایسے ویب سائٹ ہے جس میں توہین رسالت ہو رہی ہے روزانہ. کچھ ایسے ویب سائٹ ہے، میں نے ان کو کہا کہ میں ایون مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس ویب سائٹ کی نام لے لوں، کیونکہ اگر میں اس کی نام لے لوں تو اس کے ساتھ دوبارہ اس کی لوگ لاگ ان کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی کارروائی کر لیں. جو لوگ توہینی رسالت کے ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں، جن پہ الزام لگایا جاتا ہے، برائے مہربانی یہ صوبوں کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے لے. کیونکہ صبح اگر ایف آئی آر درج بھی کر لے تو وہ پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایف آئی اے پہ، وفاقی حکومت پہ. یہ مسئلہ وفاق کا ہے تاکہ اس طریقے سے میکینزم نکالے. دوسرا میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک کیوں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کسی عوام کا لوگوں کی لنچنگ نہ کرے. میں نے کہا اس میں ایڈ کرو کہ کوئی ادارہ بھی ہمارا روزانہ لنچنگ نہ کرے. میں نے کہا ایک بندے کی لنچنگ پہ اسمبلی ریزولوشن پاس کر رہی ہے، ہماری بھی تو روزانہ لنچنگ ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے ان کو کہا اس کو روک لے، اس کو روک لے، پورا ایوان آنے دے. یہی انہوں نے کمٹ کیا. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جناب اسپیکر، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایوان چلے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات ہو تو عوامی تحفظ کی بات ہو، عوامی مفاد کی بات ہو. لیکن میں نے ان کو کہا اور یہی انہوں نے وعدہ کیا کہ ایوان کے آخر میں اٹھائیں گے. اور میں نے کہا ہماری ساری پارٹی آ جائے گی، ہم ڈسکس کر لیں گے. پہلے بھی اگر کوئی نیشنل مسئلہ ہے، کیوں سی پیک پاکستان کا مسئلہ تھا، ہم بیٹھے نہیں، سی پیٹ میں ہمارا بندہ گیا نہیں. ہم تو فلور پہ کہہ چکے تھے کہ اگر پاکستان دوست ممالک کے لوگ آ گئے تو ہم جائیں گے. ہم پاکستان دوست ہے، دشمن نہیں. لیکن یہ ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھا، ہم ان کو کر رہے تھے. یہ پرسن اسپیسیفک کر رہے تھے جس کا ہم نے کہا تھا ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارا پوائنٹ آف آرڈر ابھی بھی یہی ہے. اس پہ آپ نے ضرور ان کی توجہ دلانی ہے. ہم جواب کے ان کے منتظر ہے یہ ملٹری آپریشن پہ. جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر.
ایک لیڈر ہاں لیڈر اور اپوزیشن بول رہے ہیں، پھر ایک ساتھ آپ رسپونڈ کر دیں. یہ ہم نے کہا سارے ڈال دیں. آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ بولیں، آپ نے ادھر اس طرح تو جی آپ کیا رول بتانا چاہ رہے ہیں؟ اظہار صاحب کا مائک کھولیں، وہ رول پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر پہ. جی بتائیے. رولز آف پروسیجر سر، رولز آف پروسیجر، رول 188 آپ کو دے رہا ہوں میں، آپ ضد نہ کریں، میں آپ کو دے رہا ہوں مائک. آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، آپ کو دے رہا ہوں. وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ رول کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہاؤس کی وائلیشن. وی ہیو ٹو ہیئر ہم. آر وی فالوئنگ دی رولز اور ناٹ؟ لیٹ ہم اسپیک پلیز. جی آپ بولیے. سر رول 188 یہ کہتا ہے جنرل ڈسکشن آن دا بجٹ. On the days allotted for the general discussion on the budget, the Assembly may discuss the budget as a whole or any question of the principle involved therein. But no motion shall be moved at this stage, nor shall the budget be submitted to vote of the Assembly. Sir, shall لگا یہاں. اور دوسری اہم ترین بات، اسپیکر صاحب، دوسری اہم ترین بات، اگر آپ نے رول سسپینڈ کر کے منسٹر انچارج کو موشن موو کرنے کی اجازت دی ہے تو اس موشن پہ بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں کھڑا ہو کے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا اگر آپ نے رول سسپینڈ کر کے اجازت دی ہے. اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کتنے لیڈر آف اپوزیشن ہیں، یہ کتنے لیڈر آف اپوزیشن ہیں؟ ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، ایک اسسٹنٹ لیڈر آف اپوزیشن ہے، ایک ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن ہے. نہیں سر نہیں، یہ ہمارا بجٹ اسپیچ ہے، ہم تیار کر کے آئے ہیں یہاں پر. پھر وہی بات، نہ رول کسی نے پڑھنا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کسی نے دیکھنا ہے، اور پھر لگ پتہ جاتا نا 47 اور 45. ٹھیک ہے، شکریہ. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک سٹرونگ پروٹیسٹ یہاں پہ لانچ کر رہا ہوں. یہاں پہ میرے سمیت جتنے یہاں پہ ساتھی میرے آئے ہیں، ہم لوگ بھاری اکثریت لے کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم لوگ پاکستان کی عوام کو فارم 45 کے ذریعے اور 47 کے ذریعے اوریجنل یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ پریسیڈنس یہی رہی ہے، جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھتا ہے یہاں پہ جناب اسپیکر اس کو پریسیڈنس دیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے شہباز شریف کے خلاف پرائم منسٹر کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. ہار جیت دوسری بات ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں 180 ممبر آتے تو وزیر اعظم عمران خان ادھر ہوتے، یہاں پہ وزیر اعظم ہوتے. تیسری اہم بات جناب اسپیکر، جہاں پہ بجٹ کی بات آئی ہے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بجٹ جو ہے اس پہ آپ کا جناب اسپیکر پیج 7 ٹیبل 3 پہ پروونشل سرپلس کے اوپر بات آئی ہے. پروونشل سرپلس کے اوپر 1217 ارب روپے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں ایز اے سرپلس. جناب اسپیکر، ہمارے صوبے کا فاٹا کے ایکسپنسز 144 ارب روپے ہو چکے ہیں. گورنمنٹ دے رہی ہے 66 بلین. آپ کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ 80 بلین. آپ کا ٹوٹل جو صوبے کو ملنا ہے کے پی کو وہ 158 بلین ملنا ہے. یہ نہ ملا کر چکے ہیں اس پہ. اب آپ دوبارہ ریپیٹ. عمر ایوب صاحب، آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. یہ جھوٹ ہے. 158 بلین شوڈ بی ریلیز. اور یہاں پہ یہ ڈیفنس منسٹر بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی اینٹی فوج، یہ ہے ہی اینٹی پاکستان. بہت شکریہ. جی خواجہ آصف صاحب کا مائک کھولیں. جی میں لا منسٹر کو بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ورژن آیا ہے. ڈیفائن کیا ہے چاروں کے چاروں کو. یہ کہتے ہیں 2 نمبر لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ 4-5 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے. میں نہیں کہہ رہا
سال کہا ہے. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اب ایک اور کھڑے ہو گئے, آپ مکر جائیں گے. انہوں نے ان کا نام لیا ہے, جناب ڈیپٹی اسپیکر, ان کا نام لیا ہے انہوں نے اسد کیسر کا, عمر ایوب کا, گور صاحب کا, سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. جی اعجاز اکرانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آیا, اس کے بعد لاء منسٹر نے بولنا ہے, اس کے بعد ہم نے تقریریں کروانی ہے بجٹ پہ. جی اعجاز اکرانی صاحب کا مائک کھولیں. جی بولیں مسٹر اسپیکر, وہاں 100 ممبر ہیں, یہاں 200 ممبر ہیں. آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں کتنے لوگ وہاں سے بول چکے ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے بولے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کاؤنٹ پورا کریں. آپ ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور وہ آپ کو باعث بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرف ٹائم نہیں دیا جا رہا جتنا ٹائم ان کو دیا جا رہا ہے. سر, ہمیں جتنے ان کے ممبر بول چکے ہیں ابھی فی الحال کاؤنٹ پورا کریں. پہلے 3 دن کی بات تھی کہ وہ ایک ایک کر کے بولیں گے, اب تو سر 2 یہاں سے بلوائیں, 1 وہاں سے. میں یہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, یہ منسٹر لاء کا آ جائے اسٹیٹمنٹ تو میں آپ کو وہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مائک کھولے لاء منسٹر. ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر کم از کم ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ملک کا معتبر ترین ایوان ہے. ہمارے گلے ہوتے ہیں ٹریری کو اپوزیشن سے, اپوزیشن کو ٹریری سے. اسی لیے ہم مل جل کے, میری تو طبیعت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی چیز بلڈوز کروں. یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں, میرے ممبران نے دیکھا, میں 3 دفعہ وہاں گیا ہوں. اس کے بعد وقفے میں نے دوبارہ بات کی. مجھے یہ بتا دیں اس میں کوئی ایک جملہ معترضہ ہو جو کہ غلط بات ہے, میں اس کو کاٹ دیتا. مجھے کہا گیا کہ آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی دیں گے کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو 4 پروونشل گورنمنٹس کو پابند کیا جائے ہاؤس کی طرف سے کہ وہ امیجیٹ سٹیپس لیں. تو جناب اسپیکر, یہ کہنا کون سا جرم اور کون سا گناہ ہے؟ ہم نے کہا جہاں پہ جو حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے, بلوچستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھی ہیں, اپوزیشن وہاں کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. بات یہ کی کہ ان لوگوں کا تحفظ ہونا چاہیے, یہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہونی چاہیے. تو اس میں پھر ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنا نظر ثانی کریں. یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو بے ضرر ایشو ہیں, ان سے نہ آپ کی سیاست کو نہ میری سیاست کو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں اس ہونا چاہیے, سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, ناٹ یو اینڈ می. یہ پاکستان کی بات ہے, پاکستان میں بسنے والوں کی بات ہے. آپ بھی اپنی تقریروں میں اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. آپ روز اپنے لیے بات کرتے ہیں, ہم بھی اس کرب سے گزرے ہیں 5 سال 4 سال. مجھے تو کوئی دن یاد نہیں ہے جس دن میں اپنے سیاسی اسیروں کے لیے صبح عدالت نہیں تھا جاتا اور شام کو تاریخ لے کے واپس نہیں تھا آتا. آپ کو تو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے, شکر گزار ہونا کا آپ کو. تو یہ باتیں خدا را نہ کریں. اب جو عزم استحکام کی بات ہے, وزیر دفاع بات کر رہے تھے, جس طرح کا رویہ رکھا گیا, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. کیسے کانفیڈنس میں لیا جائے؟ سننے کو آپ تیار نہیں ہیں. وزیر دفاع ریلیونٹ آدمی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اس نے بات کی, آپ نے ایک لفظ نہیں سنا. کل ایپکس کمیٹی, یہ وہی ایپکس کمیٹی ہے جو آپ کی حکومت کے دور میں ریوائز ہوئی تھی. اس ایپکس کمیٹی کے ایکس آفیشو ممبرز ہیں, بائی نیم ممبر کوئی نہیں ہے. اس ایپکس کمیٹی میں آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے. انہوں نے اس آپریشن کے حوالے سے ایک اعتراض نہیں کیا, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور تحفظ کی بات ہے. اس کے کنٹورز کیا ہوں گے میں آپ کو, اگر آپ سن لیں, میں بتائے دیتا ہوں آفریدی صاحب, تاکہ یہ آپ اس کے بعد اس پہ بات کر سکے. اس کے کنٹورز کیا ہوں گے, وہ کس طرح سے چلے گا, یہ کابینہ میں بھی آئے گا اور یہاں پہ بھی آئے گا. اور ہم بالکل نہیں جھجکتے, ہم یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ان کیمرہ بلائیں گے. اور آپ سے یہ بھی وعدہ ہے, آپ کی طرح ناراض ہو کے وزیر اعظم باہر نہیں بیٹھے ہوں گے, میرا وزیر اعظم بیچ میں بیٹھے گا. اسد کیسر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ جب آپ واپس لا رہے تھے دہشت گردوں کو بٹھانے کے لیے, آپ کے وزیر اعظم نے کہا جی میں اس اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ہمارا ظرف دیکھیں, ہم بیٹھے ہیں, میرا وزیر اعظم بھی آئے گا, میری کابینہ بھی آئے گی یہاں پہ انشاءاللہ العزیز. اور
کوئی چیز ہم چھپ کے نہ کرتے ہیں نہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس ملک کے لیے اپنی جانیں بھی دیں گے, نذرانے بھی دیں گے, اپنا ٹائم بھی دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان. ایک منٹ کے لیے شہریار افریدی صاحب کا مائک پر ہے. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈپٹی اسپیکر صاحب, منسٹر فار ڈیفنس نے ابھی ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ رب کی لعنت. سفید, اللہ کہتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں حیا کرتا ہوں. 72-74 سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, میرا چیئرمین ہے, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے, یہ میری عزت ہے, میرے گھر کے معاملے میں جانوں. میں ایک چیز آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں, آپ اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. یو اسٹینڈ نو ویئر, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اینڈ لاسٹ, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اور منسٹر فار ڈیفنس صاحب سنیں, اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لے, یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی. پاکستان ہاری ہوئی سیٹ, ریحانہ ڈار میری ماں, ریحانہ ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے. اگر آپ میں ذرا حیا ہوتی آپ یہاں نہ ہوتے.